اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی عما اولادو ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا عنات موجود ولا وقت محدود ولا اجل ممدود وتر الخلائق وبقدرته ونشر الرياح وبرحمته وصفور میدان عده اول دین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید الاخلاص له لم يصفت عن كل شهادة صفت انه غیر الموصوف انه غیر الصفت فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه فمن قرنه فقد سناه فمن سناه فقد جزاه فمن جزاه فقد جهله فمن اشار اليه فقد عده فمن عده الصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی النبی الرحمت قائد المغفرت قائد خیر والبرکت ومنتزل بعد من الحلقت سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات صلوات سارے بلند آواز کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے الہی آمین آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الہی آمین کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے الہی آمین دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما الہی آمین قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما الہی آمین محشر کے روزی کھات میں قرآن کھات میں دامن اہل بیت نصیب فرما الہی آمین ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما الہی آمین ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز کے ساتھ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجازت ہے بات شروع کی جائے بسم اللہ آج دوسری مجلس ہے اور جو موضوع رکھا گیا وہ حسین اور مریض در حسین رسول کہہ رہے ہیں کہ حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے اور نجات کا سفینہ بھی بے شک علی لازوال ہیں لیکن 14 میں 3 علی اور بھی ہیں علی لازوال ہیں لیکن 14 میں 3 علی اور بھی ہیں محمد لا شریک ہے لیکن 3 محمد اور بھی ہیں حسن بے نظیر ہیں لیکن ایک حسن اور بھی ہے ادھر وہ اکیلا ہے ادھر حسین تنہا ہے ادھر وہ لا شریک ہے ادھر حسین لا شریک ہے ادھر اس جیسا کوئی نہیں ادھر حسین جیسا کوئی نہیں اسی لیے تو 5 ہستیوں نے کہا تھا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہو حدیث قدسی ہے کہ شاعروں کی زبانیں اللہ کے چھپے ہوئے خزانے کی چابیاں ہیں شعراء کی زبانیں اور شعراء کون وہ شعراء جو آل محمد کا ذکر کرتے ہیں اسی لیے تو رسول نے حسان سے کہا تھا کہ اے حسان تیری زبان اللہ کے خزانے کی چابی ہے کیونکہ حسان تو ذکر کرتا ہے ہمارے گھر کا اور بعض اوقات شعراء کی زبان سے ایسے ایسے لفظ نکل جاتے ہیں ایسے ایسے جملے صادر ہو جاتے ہیں کہ شعراء کو خود نہیں پتہ چلتا کہ انہوں نے کیا کہا ایک محسن نقوی شہید نے ایک جملہ کہا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے اور یہ جملہ 5 ہستیوں نے پہلے کہا ہے میں ترتیب کے حساب سے پڑھوں گا
اور ترتیب کچھ یوں ہے کہ پہلے پھر میں یعنی کہ نیچے سے اوپر جاؤں گا. سب سے پہلے جس ہستی نے کہا اس کا نام ہے جبرائیل. پھر جس ہستی نے کہا اس کا نام ہے سفیر حسین مسلم ابن عقیل. پھر جس ہستی نے کہا اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. پھر جس نے کہا اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور پھر جس ہستی نے کہا اس کا نام ہے وحدہ لا شریک اللہ. جبرائیل 3 شعبان آئی آسمان پہ. جبرائیل نے کو آواز قدرت آئی کہ جبرائیل 1000 قبیل لو فرشتوں کے اور جاؤ زمین پر اور جا کے رسول خدا کو مبارکباد دو. درود پڑھیں ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آواز دی جبرائیل زمین پر جاؤ اور میرے حبیب کو میرے محبوب کو میری طرف سے مبارکباد دو حسین کے آنے کی. اور 1000 قبیل لے کے جانا اور ایک قبیل فرشتے کا تقریباً 10,000 فرشتے ہوتے ہیں ایک قبیل میں. اب 1000 قبیل کو 10,000 سے ضرب دے لینا تو پتہ چل جائے گا کہ 1000 قبیل میں کتنے فرشتے لے کے جبرائیل چلا. جب کوئی تیز پنکھا چلتا ہے نا تو وہ زور سے آواز کرتا ہے شائیں شائیں. جب 1000 فرشتے آسمان سے زمین کی طرف چلے فطرس نے آواز سنی. فطرس نے آواز سنی. فطرس نے سر اٹھا کے کہا جبرائیل کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ جو سارے فرشتے آسمان چھوڑ کے جا رہے ہو. جبرائیل نے کہا نہیں بھائی قیامت تو نہیں آئی بلکہ قیامت کا مالک زمین پر آ گیا ہے. قیامت کا مالک زمین پر آ گیا ہے. اس نے کہا اچھا پھر مجھے بھی لے چل. اب فطرس کو بٹھایا جبرائیل نے اپنے پروں پر. فطرس جیسے ہی جبرائیل کے پروں پر بیٹھا چلا. علماء کہتے ہیں کہ 6000 سال تک یہ فریاد کرتا رہا الغیاث 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 کی صدائیں بلند کرتا رہا. اور 6000 سال میں کتنے نبی آئے یہ فریاد پہ فریاد کرتا رہا. فریاد ہے فریاد ہے فریاد ہے. درود پڑھے سارے مل کے بلند آواز کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل. تھوڑا تھوڑا آگے تشریف. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. باری دیگر نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد. اندر ہو جائیں اندر. درود پڑھے سارے مل کے بلند آواز کے ساتھ. اللہ توجہ میری طرف رکھیے گا اور بات جو توجہ سے سنے گا اسی کو سمجھ میں آئے گی. اور پھر جس کو سمجھ میں آئے وہ بولے ضرور میرے ساتھ. فطرس نے کہا جبرائیل مجھے بھی لے چل. حالانکہ 6000 سال تک فریاد ہے کہ صدائیں لگاتا رہا. اور 6000 سال میں نہ جانے کتنے انبیاء آئے کتنے نبی آئے. کسی نبی کے پاس نہیں گیا کہ مجھے شفا عطا کرو. کسی پیغمبر کے پاس نہیں گیا کہ مجھے پر عطا کرو. 6000 سال تک بس فریاد ہے الغیاث 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 کی صدائیں لگاتا رہا. لیکن جیسے ہی 3 شعبان آئی جبرائیل نے آسمان کو چھوڑا. اس نے کہا جبرائیل مجھے بھی لے چل. کیا پتا مجھے حسین کے در سے شفا عطا ہو جائے. اب یہ جبرائیل کے پروں پہ بیٹھا ذہن میں تھا. آ گیا اس کے ذہن میں خیال کہ پتہ نہیں پر ملیں گے نہیں ملیں گے. اس نے پوچھا جبرائیل کیا
مجھے حسین کے در سے پر مل جائیں گے. اس وقت جبرائیل نے جھوم کر کہا لا تسألنی عن حسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. اس وقت فطرس نے کہا جبرائیل کیا ہے تیرا حسین؟ جبرائیل نے کہا فطرس، حسین آیا ہی اس لیے ہے زمین پر کہ اللہ سے، اللہ کے ہاتھوں سے اللہ کے گناہگار لوگوں کو چھڑوا سکے. حسین کہتے ہی اسے ہیں جو بے ہاتھ کے ہاتھوں سے گناہگاروں کو آزاد کروائے. کبھی فطرس کو آزادی، کبھی ہور کو آزادی. دوسری ہستی جناب مسلم ابن عقیل، جنہوں نے کہا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا. دربار ہے ابن زیاد کا، ابن زیاد کے دربار میں جناب مسلم کو لایا گیا. زخمی ہے جناب مسلم کو لایا گیا اور کافی لمبی بات چیت ہے جناب مسلم اور ابن زیاد کے درمیان. جناب مسلم سے ابن زیاد نے کہا کیا رکھا ہے حسین میں جس کی وجہ سے تم نے صبح سے لے کے شام تک کوفے کے لوگوں کو ورغلا کے اپنی بیعت میں لے لیا؟ کیا ہے ایسا حسین میں؟ اس وقت علماء کہتے ہیں کہ بالکل ایسا لگا کہ مسلم کے جسم کے سارے زخم لب بن کے مسکرانے لگے. اور مسلم نے اس وقت کہا جھوم کر کہ لا تسألنی عن حسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. اس وقت ابن زیاد نے کہا کیا ہے تیرا حسین؟ اس وقت جناب مسلم نے کہا میرا حسین عالمین کا امام ہے، میرا حسین کائنات کا امام ہے، میرا حسین رجس سے دور ہے، میرا حسین طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، میرا حسین طہارت بھی ہے، میرا حسین رجس سے دور ہے. اور تو بنا ہے دو رجسوں کے سے، تو خود بھی رجس ہے اور بنا بھی دو رجسوں کی وجہ سے ہے. میرا حسین طاہر بھی ہے، مطہر بھی، میرے حسین جیسا کوئی. اور تیسری ہستی جناب امیر المومنین مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا علی کیا کہنے کہ علی حسین کی تعریف بیان کر رہے ہیں. مسجد نبوی بھری ہے، مولا تشریف فرما ہے، مسجد نبوی اصحاب سے بھری ہے. ہر صحابی کوئی نفل پڑھنے میں مصروف ہے، کوئی نماز پڑھنے میں مصروف ہے، کوئی قرآن پڑھنے میں مصروف ہے، کوئی کسی عبادت میں مصروف. علی اور حسین بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں. حسین دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف، حسین دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف، اور علی دیکھ رہے ہیں چہرہ حسین کی طرف. اور مسلسل مولا حسین کے چہرے کی طرف نظر کر کے بیٹھے، نظر ہٹ نہیں رہی. سلمان نے یہ منظر دیکھا اور سلمان مسلسل دیکھ رہے ہیں. اور سلمان کی تو ویسے بھی عادت تھی کہ چہرہ علی کی زیارت کرتے تھے. سلمان مسلسل علی کو دیکھ رہے ہیں کہ علی حسین کو دیکھ رہے ہیں، علی حسین کو دیکھ رہے ہیں. اس وقت سلمان آگے بڑھے اور کہا یا علی ایک سوال ہے میرا. سلمان کہتے ہیں یا علی سوال یہ ہے کہ کیا حسن سے زیادہ آپ کو حسین پیارا ہو گیا جو آپ مسلسل حسین کو دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت علی نے مسکرا کے کہا سلمان لا تسألنی عن حسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. سلمان نے کہا یا علی کیا ہے آپ کا حسین؟ کہا سلمان رسول کی حدیث سنی ہے تو نے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہمارا سفینہ نجات ہے، حسین ہمارے لیے سفینہ. اور کوئی امام ششم کے پاس آئے، امام صادق علیہ السلام کے پاس، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بس آخری بات سننا اور میں ختم کروں. ایک شخص آیا اور اس نے کہا مولا
کیا آپ 12 امام جو ہیں یہ سفینہ نجات نہیں ہے؟ یہ جو 12 امام ہیں یہ سفینہ نجات نہیں؟ امام نے کہا ہاں بالکل ہم سب سفینہ نجات ہیں. اس نے کہا پھر مولا آپ 11 کو چھوڑ کر صرف رسول نے حسین کے لیے حدیث کیوں کہی کہ حسین سفینہ نجات ہے؟ اس وقت جناب امام صادق نے کہا کہ حسین میں ایک تاثیر ایسی، حسین کی نجات کی کشتی ہم سب کی کشتیوں سے زیادہ تیز ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اگر 100 صفحے موجود ہوں، توجہ رکھیے گا میری طرف، قیامت کے دن امام صادق کہتے ہیں کہ اگر 100 صفحے موجود ہوں تو ہم 11 مل کر ایک صف کو بخشوائیں گے. حسین کی کشتی اتنی تیز ہے کہ حسین اکیلا 99 صفوں کو بخشوا سکتا ہے. حسین اکیلا 99 صفوں کو بخشوا سکتا ہے. اور 28 رجب کو چلے حسین، مکہ پہنچے، کوفے سے مسلسل خط آ رہے ہیں حسین، مسلسل خط پہ خط موصول ہو رہے ہیں، مولا کوفے آ جائیے، مولا کوفے آ جائیے، مولا ہم جنگ کے لیے آپ کے ساتھ، مولا ہم تخت کے لیے آپ کے ساتھ. آخری خط کوفے والوں نے لکھا کہ مولا ہم دین کے لیے آپ کے ساتھ. اس وقت حسین نے مسلم کو اپنا سفیر بنا کے کوفہ بھیجا. اب مسلم سفیر حسین ہیں، کوفہ پہنچے، بیعت لی، رات کی نماز پڑھائی تو پیچھے پلٹ کے دیکھا تو صرف 3 لوگ کھڑے، ایک جناب ہانی اور 2 مسلم کے شہزادے، ایک جناب ہانی اور 2 مسلم کے شہزادے. عزادارو تنہا رہ گئے مسلم کوفہ میں. تنہا مسلم کو گرفتار کیا گیا جب زخمی حالت میں مسلم کو گرفتار کرنے کے بعد دارالعمارہ کی چھت پہ لے کر جایا گیا. اب عزادارو یہاں حسین مکہ سے نکلے، سفر کر رہے ہیں کربلا کی جانب، یہاں مسلم کو گرفتار کر کے دارالعمارہ پہ لے جایا گیا. یہاں ایک مقام آیا، حسین نے اپنا گھوڑا اپنے قافلے سے جدا کیا اور ایک مقام پر آئے اور اپنا امامہ اتار کے گلے میں ڈالا. حسین کا امامہ کھلا اور گلے میں آیا، اور ایک مقام پر آ کے 2 زانو ہو کے بیٹھے حسین، اور زانو پہ سر رکھ کے حسین رونے لگے. اب حسین رو رہے ہیں مسلسل. اور جب عزادارو 28 رجب کو قافلہ چلانا تو جناب زینب نے کہا کہ بھیا حسین میری ایک شرط ہے آپ سے. شرط یہ ہے کہ آپ کا گھوڑا یا تو میرے محمل کی دائیں جانب چلے گا یا تو بائیں جانب چلے گا، تاکہ مجھے جب بھی آپ کے چہرے کی زیارت کرنی ہو میں یا تو دائیں جانب کا پردہ ہٹا کے آپ کا چہرہ دیکھوں یا تو بائیں جانب کا پردہ ہٹا کے آپ کا چہرہ دیکھ لوں. اب عزادارو عادت کے مطابق جناب زینب نے دائیں جانب کا پردہ ہٹایا تو حسین نظر نہیں آئے. اب بائیں جانب کا پردہ اٹھایا تو حسین نظر نہیں آئے. فوراً بلایا عباس کو، آواز دی عباس جلدی سے میرے قریب آؤ. عباس قریب آئے، آواز دی عباس مجھے حسین نظر نہیں آ رہے، حسین کہاں پر ہے؟ اب عباس نے ڈھونڈنا شروع کیا. جناب عباس ڈھونڈتے ڈھونڈتے قافلے سے چند قدم پیچھے چلے، ایک مقام پہ دیکھا کہ حسین مولا کا امامہ کھل کے گلے میں آیا ہوا ہے اور مسلسل زارو قطار حسین رو رہے ہیں. اب جناب عباس جلال میں آئے اور آ کے قریب آ کے کہا مولا آپ کو ایسا کیا ہوا کہ آپ میری زندگی میں رو رہے ہیں؟ مولا عباس ابھی زندہ ہے، کیا ہوا؟ آپ کس وجہ سے روئے؟ آپ کو کس نے رلایا مولا؟ آواز دی عباس کچھ نہیں ہوا. آواز دے کہا مولا کیا ہوا؟ مجھے کچھ تو بتائیں. اس وقت حسین نے کہا عباس میری انگلیوں کے درمیان دیکھ. اب جناب عباس نے انگلیوں کے درمیان دیکھا، رو کے کہا مولا کوئی غریب ہے، زخموں سے چور چور ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، گردن پہ جلاد کی ننگی تلوار ہے، مولا غریب ہے، دارالعمارہ کی چھت پہ بس جلاد بالکل تیار ہے گردن کاٹنے کو. آواز دی عباس پہچان یہ کون ہے؟ رو کے کہا مولا کہیں مسلم تو نہیں ہے؟ آواز دی ہاں عباس یہ مسلم ہے. عزادارو جلال میں آ کے کہا مولا اگر اجازت ہو تو میں کوفے جاؤں. اس نے امامت سے زمین کی تنابوں کو کھینچے
مجھے عزل امامت سے کوفہ بھیجے. مولا نے کہا عباس کوفے جا کے کیا کرے گا؟ جنگ کرنی ہے. کہا نہیں مولا جنگ نہیں کروں گا. عباس پھر کیا کرے گا؟ آواز دی مولا دارالامارہ کی چھت اونچی ہے, میں دارالامارہ کی چھت کے نیچے جا کے کھڑا ہوں گا. مولا میرے مسلم کا سر جب کٹے گا تو میں اپنی گود میں مسلم کا سر لے لوں گا. اس وقت حسین نے کہا عباس میری انگلیوں کے درمیان دے. اب عباس نے دیکھا تڑپے تڑپ کر کہا مولا ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جس کا ایک ہاتھ پہلو پر ہے, رو رو کے کہہ رہی ہے آجا میرے لال مسلم, آجا میری گود میں, ماں فاطمہ لینے آئی ہے بقیہ سے. اب عزادارو حسین نے کہا عباس یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے. اب عزادارو قافلہ کربلا پہنچا. شہادت مسلم کے بعد شہادت حسین ہوئی. شہادت حسین 10 محرم کے بعد بیویوں کو گرفتار کر کے کوفہ لے جایا گیا. اب عزادارو بیویاں کوفہ کے بازار میں داخل ہوئی. بازار میں داخل ہونا تھا بیویوں کا. اب عزادارو بیویاں جیسے دربار کے دروازے پہ پہنچی, دروازے سے آواز آئی السلام علیکہ یا بنت امیر المومنین, اے امیر المومنین کی بیٹی میرا سلام قبول ہو. اس وقت شہزادی زینب نے ادھر ادھر دائیں بائیں جانب دیکھا اور کہا اس شرابیوں کے بازار میں اس مجمع میں کون ہے جو مجھ زینب کو سلام کرنے والا. اب عزادارو جیسے ہی سر اٹھایا تو مسلم کا لاشا دربار کے دروازے پہ لٹکا دیکھا. رو کے کہا بیٹا سجاد کیا کوفے میں دفنانے کا رواج نہیں ہے؟ میرا مسلم 9 ذی الحج کو مارا گیا, آج 12 محرم ہو گئی, مسلم کی لاش اب تک دربار کے دروازے پہ لٹک رہی ہے. عزادارو آخری جملہ سننا, مسلم کی شہادت کے بعد مسلم پہ اتنے ظلم ہوئے. کربلا کا پہلا شہید ہے مسلم, کربلا سے پہلے قربانی ہوئی ہے مسلم کی. عزادارو دین کے لیے پہلی قربانی مسلم کی. اب عزادارو جیسے ہی لاشا زمین پر آیا مسلم کا, ان ملعونوں نے لاشے کو گھوڑے کے ساتھ باندھا. انہوں نے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا. مسلم کی لاش کو گھوڑے کے پیچھے باندھ کے کبھی اس بازار کبھی اس بازار, کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں, مسلم کی لاش کوفے کے بازار میں گھوڑے کے ساتھ باندھ کے یہ ظالم دوڑ